کیا قیامت کے دن ان باتوں کا جواب دینا نہیں پڑے گا کہ زمین پر اللہ رسول کی شان میں بے باکیاں ہوں، گستاخیاں ہوں، خدائے بزرگ و برتر کا مذاق اڑے اور سب سوئے رہیں؟ ایک لعین بدبخت شخص جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کا مذاق اڑائے اور دنیا سوتی رہے، اور یہ حکمران سوتے رہیں، یہ عدالتیں سوتی رہیں؟ کیا وہ قہار و جبار دیکھ نہیں رہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا مذاق اڑانے والا وہ شخص جس کو جلیل نہیں ذلیل کہنا چاہیے، جس نے رب ذوالجلال کی توہین کی ہے اور مذاق اڑایا ہے، اس خبیث انسان کو پہلی فرصت میں پھانسی دینی چاہیے تھی۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا اس نے، کافروں سے بھی بڑا کفر کیا اس نے۔ ہم ان کافروں کو برداشت کر سکتے ہیں جو اپنے اپنے دین پر ہیں، لیکن ایسے بدبختوں کے لیے کیا ہوگا جو ہم میں رہ کر کلمہ پڑھ کے اسلام کا اظہار کر کے اللہ رب العزت کا مذاق اڑائے، توہین کریں اور اس کے نبی کو گالی دے۔ تو اس پر جتنی پھٹکار بھیجی جائے کم ہے دوستو۔ وہ آزاد ہیں، وہ آزاد ہیں، اور وہ آزاد ہیں جنہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان و زمین کے مالک کو للکارا اور کہا سن لے۔ وہ آزاد ہیں جنہوں نے اس کے پیغمبروں سے کہا، اس کے محبوب کے لیے فرمایا سن لے۔ جنہوں نے اس طرح کی بے ادبیاں کی، اس کے ولیوں کے لیے کہا سن لیں۔ جو سب کو سناتے جاتے تھے اپنی بے باکیاں اور اپنی آوارگی اور اس طرح کی یہ بے باکی اور گستاخی، تو وہ آزاد ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ لیکن جو اللہ اس کے رسول کے سچے غلام ہیں، جو نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، جو ہر وقت عبادتوں میں ڈھلے رہنے والے، حضور کی سنتوں میں زندہ رہنے والے، حضور کی محبت میں زندہ رہنے والے، عاشقان رسول، ان کو جب چاہے دن رات پکڑیں، جب چاہے ریڈ مارے، جہاں سے چاہے پکڑیں، جس طرح چاہے پکڑ لیں، ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات، یہ ملک اس حال کو جا پہنچا ہے اب کہ کس مقصد کے لیے ہم نے اسے بنایا، اور آج اس مقصد کا کیسا گلا گھونٹ رہے ہیں خود اپنے ہاتھ سے۔ جو کام دنیا میں کہیں نہ ہو وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے بھی بالآخر وہاں کی سپریم کورٹ نے اس خبیث شیطان شخص کو جس نے قرآن مجید سے کچھ صورتیں نکالنے کے لیے درخواست دائر کی تھی، اس کی درخواست خارج بھی کی اور اس پہ جرمانہ بھی عائد کیا۔ بہرحال کچھ تو اقدام ہوا نا۔ اور ہمارا اس وقت یہ حال ہے کہ نہ کوئی عدالت بول رہی ہے، نہ کوئی سو موٹو ہے، نہ کوئی حکم نہ اتر رہا ہے، نہ کوئی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ گستاخیاں کر کر کے لوگ گھر جا رہے ہیں، اور الٹا دین کے خادموں کو پکڑا جا رہا ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کے ساتھ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں مسلسل، کبھی کسی حوالے سے کبھی کسی۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس ملک سے مذہب کا صفایا کر دینا چاہتے ہیں، گلا گھونٹ دینا چاہتے ہیں اہل حق کا، تاکہ دین کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، اور صرف بے باک اور گستاخ لوگ رہ جائیں جو یا کھلے عام بکواس کریں، خرافات بکیں، تاکہ ان کے یہودی آقا اور امریکہ جو ان کا دنیا میں خدا بنا ہوا ہے وہ خوش ہو جائے۔ تو کیا قیامت کے دن یہ سب اللہ کے حضور میں حاضر نہیں ہوں گے؟ اور بڑے بڑے فرعونوں کے سر وہ توڑ نہیں دے گا پھر؟ اور یہ آیتیں ان کو پڑھ کر کے کیا ہماری آنکھیں نہیں کھلتی کہ اس کے آگے پھر نہ حکومت رہے گی نہ حکمرانی؟ اور آج جن چیزوں پہ ناز ہے فرمایا وہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اور انسان اکیلا کھڑا رہ جائے گا۔ اور پھر وہ قہار جبار پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ بتاؤ تم دنیا میں کیا کر کے آئے تھے اور میرے لیے تم نے کیا کیا؟ میری عظمت و سطوت اور میرے تقدس اور میرے اوپر ایمان کے تقاضوں کو کس طرح پورا کیا، اور میرے نبیوں کی شان کی کس طرح حفاظت کی، اور میرے دین کی کیا خدمت انجام دی؟ یہی تو سوال فرمائے گا وہ، اور کیا پوچھے گا؟